ملتا. یہاں آؤ, اب میں ایک جھلک دکھا رہا ہوں علم کی. بات آ گئی ہے اہل بیت نبوت پر. ایک بادشاہ گزرا ہے متوکل. میں ابھی صرف کھڑکی کا علم بتاؤں گا تو آپ دروازے کا علم سمجھ جائیں گے. جب کھڑکی اتنی بلند ہے تو دروازہ کتنا بلند ہوگا, اور دروازہ اتنا بلند ہے تو پوری عمارت میں کتنی علم کی گہرائی ہوگی. پھر علم کا کیا کہنا اس میں. متوکل عباسی خلیفہ ہے, اور یہ زمانہ کون سا ہے؟ حضرت امام نقی علی رضی اللہ تعالیٰ. حضرت امام نقی علی کے زمانے میں ہوا. اب امام نقی علی کون ہے؟ ذرا میں ان کا سجرہ نسب بتا دوں. امام نقی علی یہ بھی اس کھڑکی کے عمارت کے دارالحکمت کی کھڑکی ہے. اہل بیت نبوت کے چشم و چراغ امام نقی علی. ان کے والد ہے تقی علی. تقی علی کے والد علی رضا, ان کے والد حضرت موسیٰ کاظم, ان کے والد حضرت امام جعفر صادق, ان کے والد حضرت امام باقر, ان کے والد امام زین العابدین, ان کے والد امام حسین. یہ سجرہ نسب. اس خاندان نبوت کے ایک چشم و چراغ حضرت امام نقی علی. ان کے زمانے کا بادشاہ متوکل باللہ پورا نام ہے. بیمار ہو گیا یہ, اور جب بیمار ہوا تو اس نے منت مانگی. منت یہ تھی کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. منت کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال کثیر دوں گا. کثیر بولتے کس کو, ذرا اس کی بھی تو تعریف سن لیں آپ. قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر. محبوب ہم نے آپ کو کوثر کثرت عطا کی. کثیر سے ہی کوثر بنا ہے. ایک ہوتا ہے زیادہ, دوسرا ہوتا ہے بہت زیادہ, اور تیسرا ہوتا ہے کثیر. کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا, زیادہ لوگ تھے. اب اس سے زیادہ مبالغہ کرنا ہے تو کہا جاتا ہے بہت زیادہ مجمع تھا, بہت زیادہ لوگ تھے. اور پھر اس میں اور گہرائی پیدا کرنا ہے. پھر ایک ایسے مجمع کا تصور بتانا ہے, ایک ایسے مجمع بتانا ہے جس کو شمار نہ کیا جائے, گنا نہ جائے, تو کہا جاتا ہے کثیر مجمع تھا, یعنی جس کو ہم گن نہیں سکتے. تو کثیر وہ ہوتا ہے جس کو شمار نہ کیا جا سکے, کثیر وہ ہوتا ہے جس کو گنا نہ جا سکے. اس لیے قرآن میں کہا محبوب ہم نے آپ کو کثرت عطا کی, اتنی خوبیاں عطا کی جس کو گن نہیں سکتے, جان نہیں سکتے, شمار نہیں کر سکتے. اب اس کے زبان سے نکلا کہ میں اچھا ہو گیا تو مال کثیر دوں گا. متوکل اچھا ہو گیا, صحت ہو گئی. علماء اور بادشاہ نے علماء کو بلایا, وزیروں کو بلایا, کہا منت یہ تھی بتاؤ کتنا مال اللہ کی راہ میں دوں, کتنا مال دوں جو مال کثیر کہلائے. کسی نے کہا 1 لاکھ دے دیجئے, بڑا کثیر مال ہے. دوسرے عالم نے کہا نہیں, آپ کی حکومت کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے کی کیا حیثیت ہے, 2 لاکھ دے دیجئے. پھر تیسرے مولانا کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بھی کوئی مال کثیر ہے, یہ تو گن سکتے. کثیر کی تعریف ہے جس کو گنا نہ جا سکے, شمار نہ کیا جا سکے. تو مال کثیر کہاں ہوا یہ بھی اگر 2 لاکھ بھی دیے جائے. کوئی کہہ رہا ہے 3 دے دو, کوئی ایک کہہ رہا ہے 4 دے دو, 1 دے دو, 2 دے دو. اختلاف ہے علماء کے درمیان, اتحاد نہیں ہے. متوکل پریشان ہو گیا. تو متوکل نے کہا ایسا کرو, جاؤ حضرت امام نقی علی رحمت اللہ علیہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھو. علماء گئے, کہا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں, بادشاہ کا ایسا معاملہ ہے, اس نے منت مانگی تھی, میں اچھا ہو گیا, صحتیاب ہو گیا, مال کثیر اللہ کی راہ میں دوں گا. بتائیے مال کثیر کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے کہو 80 درہم دے دے. کیا فرمایا؟ 80 درہم دے دے. سارے علماء متعجب, ہم تو لاکھوں کی بات کر رہے تھے اور وہ مال کثیر نہیں تھا, مگر ان کا حال یہ کہ 80 درہم کو مال کثیر فرما رہے. کہا کہ حضرت امام نقی علی یہ تو بتائیے مال کثیر کی تعریف کیا ہے, اور آپ نے یہ استنباط کہاں سے کیا, یہ استدلال کہاں سے نکالا, یہ استدلال کیسے کیا ہے, 80 درہم کو آپ نے مال کثیر کیسے کہا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ کہا سنو قرآن میں ہے. اب قرآن میں کہا ہے, پارہ نمبر 10 ہے, سورہ توبہ آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرا. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی مدد کی ہے, کثیر جگہوں پر ہم نے آپ کی امداد کی ہے. اے محبوب کثیر مقامات ہے جہاں اللہ نے آپ کی مدد کی. امام نقی علی فرماتے قرآن میں اللہ نے یہاں فرمایا محبوب ہم نے کثیر مقامات پر آپ کی امداد و مدد کی, اور جب ہم نے ان مقامات کو شمار کیا وہ کتنے مقامات ہیں, وہ کتنے مواقع ہیں جہاں اللہ نے اپنے محبوب کی مدد کی, تو ہم نے اس کو شمار کیا تو کل 80 مواقع تھے. تو 80 وہ ہے جس کو اللہ نے کثیر فرمایا.
لہذا سدرم دے رہے تو مال کثیر ہو گیا.